إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم میرے معزز مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری باپردہ ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات و خواتین کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان میں سے ایک آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور دوسری آیت 7ویں پارے سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، جس میں سے پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بنیادی طور پر ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے اور ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو انسانیت کے لیے، دنیا کے لیے اور دنیا میں رہنے والے افراد کے لیے ایک ایسا بہترین انعام اور ایک ایسی بہترین عظیم الشان نعمت کے طور پر اتارا ہے کہ جو بھی اس نعمت سے جڑ جائے، منسلک ہو جائے، جس کا تعلق بھی اس نعمت سے جڑ جائے، وہ عظیم الشان ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم وہ عظیم الشان نعمت ہے، وہ عظیم الشان انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا بذات خود کلام ہے، اور یہ کلام آسمان میں جہاں اتارا گیا وہ فرشتوں کی عبادت گاہ اور تمام آسمانوں میں سب سے پاکیزہ جگہ اور سب سے بہترین جگہ اسے قرار دے دی گئی۔ آسمان دنیا سے یہ قرآن جس سینے پر اترا، اس سینے کو تمام انسانیت میں سب سے بہترین قرار دے دیا گیا، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس عظیم الشان ہستی پر یہ قرآن کا نزول ہوا، وہ ہستی تمام جہانوں کا سردار بنا، اور
جس جگہ اس قرآن کا نزول ہوا وہ جگہ دنیا میں سب سے پاکیزہ اور بابرکت جگہ بنی۔ غرض جہاں جہاں قرآن کا نزول ہوتا گیا وہ جگہ عظیم الشان بنتی گئی، اور اس قرآن سے جو جڑ گئے، جن جن کا تعلق ہوتا گیا اور جو اس سے منسلک ہوتے گئے، اللہ نے دنیا میں انہیں اپنا انعام اور اللہ دنیا میں انہیں بڑے سے بڑا کرتے چلے گئے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے کچھ بھی نہ تھے، لیکن جب قرآن سے تعلق جڑ گیا تو اللہ نے انہیں اس قرآن کی بدولت ابو بکر صدیق بنا دیا۔ عمر فاروق اور عدالت کے تخت کے بادشاہ بنے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت و حیا کے پیکر بنے، یہ قرآن کی برکت سے۔ حضرت علی شجاعت و بہادری کے ایک بلند و بالا چٹان اور ایک بلند و بالا نام بن گئے، اس قرآن کی عظیم الشان نعمت سے جڑنے کی وجہ سے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سیاست کے بے تاج بادشاہ بنے، اس قرآن سے منسلک اور اس قرآن سے جڑنے کی وجہ سے۔ چنانچہ جو اس قرآن سے جڑتا گیا، اللہ دنیا میں انہیں بلندی پر لے جاتے گئے اور وہ ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ ترقی کی اونچی عظیم الشان چٹانوں کو چوتے ہوئے اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ ہمارے قریب کے زمانے کی بات ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، بانی پاکستان کو بنانے والے علماء کرام کی صف کے ایک بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معارف القرآن، قرآن کریم کی مکمل تفسیر لکھی، اور علماء کرام، مفسرین کرام اس تفسیر پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اردو میں سب سے مفصل، سب سے مستند تفسیر معارف القرآن ہے۔ ان کا قرآن کریم سے جذبہ اور ان قرآن کریم سے عشق کا انداز یہ تھا کہ گاڑی میں جب بیٹھتے، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم فرماتے ہیں کہ جب گاڑی میں حضرت سفر کر رہے ہوتے تو ہمیشہ حضرت کی گاڑی میں قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہوتی۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت میں مگن ہوتے، اور وہ وقت کے اتنے پابند تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو وقت کی قدردانی کرتے ہیں اور نفس کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں وقت کا امام بنا دیتے ہیں، اور جو وقت کو بے جا ضائع کر دیتے ہیں، فضول اور لایعنی چیزوں میں وقت کو لگا دیتے ہیں، تو وقت انہیں اتنا پسپا کر دیتا ہے کہ وہ پھر کسی کام کے بھی نہیں رہتے اور ہر جگہ دھکے کھاتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں اور ان کا قرآن سے عشق کے بارے میں چند ایک باتیں آپ حضرات سے کرنی ہیں۔ وہ معمولات میں اتنے پکے تھے کہ دوران طالب علمی یونیورسٹی میں جب وہ پڑھ رہے ہوتے تو کہتے ہیں کہ ان کا معمول، جس چیز کا نظام الاوقات انہوں نے بنا دیا تھا کہ اس وقت میں یہ کام کرنا ہے تو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن میں صبح کا وقت تھا، ہاسٹل میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، تو سامنے ایک طالب علم آیا اور وہ اپنی گھڑی ٹھیک کرنے لگا۔ ایک اسٹوڈنٹ آئے اور اپنی گھڑی ٹھیک کرنے لگے، تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے معمولات اتنے پختہ ہیں کہ ہماری گھڑی بسا اوقات خراب ہوتی ہے تو ہم آپ کے معمولات کو دیکھ کر اس گھڑی کو درست کرتے ہیں کہ اس وقت میں عبدالحی کیا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا نظام الاوقات بنائیں اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنیں۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جب میرے 3 بچوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کر لیا، 1387 یا 86 کی بات ہے، ہجری سن کی بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھا لیا، قرآن کریم حفظ کرا دیا، میرے لیے اور بچوں کے والدہ کے لیے تو اللہ نے جنت میں انعام مقرر کیا ہے، لیکن میرے والدین میں نے حفظ نہیں کیا، لیکن میرے والدین ان کے لیے میں نے کیا کیا؟ تو یہ بات ان کے ذہن میں آئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں جب یہ بات آئی تو میں نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر لیا، اور 3 ماہ کے مختصر عرصے میں دن رات ایک کر کے قرآن کریم کو مکمل حفظ کر لیا۔ میں نے پورا ایک رکوع غور سے، توجہ سے، ایک دفعہ بلند آواز سے نیچے دیکھ کے پڑھتا تھا، اور اس کے بعد دوسری دفعہ زبانی پڑھتا تھا، کچھ اٹکنیں آتی تھی، پھر اس کے بعد تیسری دفعہ مکمل اٹکنیں بھی ختم ہو جاتی تھی، اور وہ پورا رکوع مجھے یاد ہو جاتا تھا ازبر۔ اور جس وقت حضرت نے قرآن کریم حفظ کیا، حضرت کی عمر 46 برس کی تھی۔ قرآن کریم سے عشق کا انداز، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ مسلمانوں کی کیفیت تو یہ ہو کہ قرآن کریم کے الفاظ اور اس کے معانی، تفسیر، ساری چیزیں مسلمانوں کو آ جائیں، لیکن سب سے ادنا درجہ مسلمان کا یہ ہے کہ قرآن کریم کم از کم ناظرہ تو ایسے انداز میں آنا چاہیے کہ جس انداز میں قرآن کا نزول ہوا، جس طریقے سے قرآن کو پڑھنا چاہیے وہ تو ہمیں کم از کم آ جائے۔ چنانچہ آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی مصیبت جسے ہم یہ کہیں کہ ہم نے قرآن کو بھلا دیا ہے، قرآن سے ہمارا رشتہ بالکل ٹوٹ چکا ہے، اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں معمولات میں، روزانہ کی معمولات میں یہ بات تھی کہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب میں نے حفظ مکمل کیا تو میرے والدین نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی اور مجھ پر پابندی لگا دی کہ جب تک قرآن کریم کے 10 پارے مکمل نہیں کر لیتے، تلاوت نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کو کھانا نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں کہ میں 10 پارے گھر کی چھت پر چڑھ کر جو نا وہ 10 پارے تلاوت کر لیا کرتا، اس کے بعد آ کے کھانا کھاتا، پھر اس کے بعد اگلے 10 پارے پڑھتا، پھر آ کے کھانا کھا لیتا۔ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑا نام ہے، جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کے بانی اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر رہے، ایک بہت بڑی ہستی گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں جب وہ پڑھتے تھے تو ایک کچی سی مسجد میں گئے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، قرآن کریم کو کھولا، حافظ تھے ہی نہیں، قرآن کریم کو کھولا، اور جس حالت میں بیٹھے تھے، جس زانو میں بیٹھے تھے، اسی حالت میں، اسی ہیئت میں 26 پارے تلاوت کر لیے، نہ اپنی جگہ سے ہلے، نہ انہوں نے اپنی کیفیت اور اپنی حالت کو چینج کی، بلکہ جس کیفیت میں، جس ہیئت میں بیٹھے تھے اسی انداز میں بیٹھے بیٹھے 26 پارے تلاوت کر لیے۔ اور جب وہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا، کہتے ہیں کہ ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ قرآن کریم کی یہ آیت وَإِذَا سَمِعُوا، کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، کہ جو قرآن اللہ نے رسول کی طرف بھیجا، نازل فرمایا، کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی ہیں۔ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر روتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے، اور حافظ نہیں تھے لیکن قرآن کریم کا معنی اور ترجمہ اس قدر مضبوط یاد تھا، پختہ تھا، کہ وہ حافظوں سے کہ جب کہیں وہ غلطی کر جاتے تو وہ غلطیاں پکڑتے تھے۔
شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے اتنی تلاوت کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ چلتے پھرتے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے. صبح تلاوت شروع کرتے تھے، مغرب کے وقت جب کوئی ان سے مل رہا ہوتا تو ہمیشہ سورۃ الناس پڑھ رہے ہوتے، یعنی قرآن کریم کی آخری سورت پڑھ رہے ہوتے اور قرآن کریم کی تکمیل کر رہے ہوتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو نفل میں کھڑے ہو جاتے اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے تھے اور فجر سے پہلے پہلے کھڑے کھڑے قرآن کریم مکمل کر لیتے تھے. اس قدر ان کو شوق تھا. تو اسی وجہ سے ان کی زندگی میں برکت تھی. امت پر ان کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آج جو فقہ ہمیں، جو مسائل ہمیں ملے ہیں بالکل آسان انداز میں، جو فقہ منضبط انداز میں ہمیں ملا، وہ سارا انہی کا فیض ہے. اللہ نے ان کے وقت میں برکت دی، ان کی زندگی میں برکت دی، ان کی صحت میں برکت دی. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے عظیم الشان ہستی، 1100 کتابیں لکھنے والی ہستی، کہتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی پر ان کے دنوں کو، ان کے جو زندگی کے دن تھے ان کو گنا جائے اور ان پر ان کتابوں کے صفحات کو تقسیم کیا جائے تو ہر دن کے حساب سے 80 سے 90 پیج آتے ہیں کہ جو انہوں نے زندگی میں لکھے. اتنی کم عمری میں اللہ نے ان کو اتنا نوازا اور امت پر کس قدر احسان کر گئے. آج ہم ہیں کہ آج پریشانی کے عالم میں گھرے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس مواقع ہیں، ہر چیز دستیاب ہے، موبائل دستیاب ہے کہ جب بھی چاہیں تلاوت سن سکتے ہیں، تفسیر سن سکتے ہیں. آج کل تو دور اتنا، وقت اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ آپ یہاں گھر میں بیٹھے بیٹھے قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر سیکھ سکتے ہیں. اور آج کل تو دینی کیا دنیاوی تعلیم بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے دستیاب ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے آپ برطانیہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہیں سے آپ سرٹیفکیٹ اور سند بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ڈگری بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن ہم اپنا وقت یوں ہی بیکار ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے معمولات میں قرآن کریم کے لیے وقت نہیں ہے. یہ انتہائی ڈرنے والی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی سوچنے والی اور فکر مندی والی بات ہے کہ کم از کم روزانہ کے معمولات میں ہمارے قرآن کریم کا وقت آ جائے. اور روزانہ کم از کم جو قرآن کریم ناظرہ پڑھ چکے ہیں اور ہماری مائیں بہنیں جو ناظرہ پڑھ چکی ہیں، کم از کم ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں. آپ یقین جانیں زندگی میں ایسی برکت آ جائے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صحت میں برکت، زندگی میں برکت، ذہن میں برکت، اور یہ ساری کی ساری چیزوں میں برکت. آج جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کس قدر ہم پریشانیوں سے دوچار ہیں. یہ پریشانیوں کا واحد حل یہی ہے کہ ہم قرآن کو وقت دیں. قرآن میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو اپنائیں، اور جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کی جائے. اور جو معمولات جب بنا لیں تو اس پر اتنے کاربند ہوں، اتنے پختگی کے ساتھ کارآمد عمل کر رہے ہوں کہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی مرض الوفات میں جب ان کے شکم میں تکلیف تھی بہت زیادہ اور آخری 2 دن ہیں، 2 دن کے بعد دنیا سے جا رہے ہیں، صبح کا وقت ہوا تو فرمانے لگے قرآن کریم لے آؤ، یہ قرآن کریم کی تلاوت کا وقت ہے. تو مرید جو ان کے ساتھ تھے کہتے ہیں کہ حضرت اس وقت آپ کی تکلیف زیادہ ہے، اس وقت آپ اس کو چھوڑ دیں. تو فرمانے لگے نہیں، معمولات کو نہیں چھوڑنا چاہیے. کہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم ان کے سامنے لایا گیا اور قرآن کریم کی 1-2 پیج تلاوت کی. اس کے بعد مناجات مقبول ان کو دی، مناجات مقبول کے 1-2 پیج تلاوت کی، اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ یہ واپس لے جاؤ. جو ہم معمولات بنا لیں ان پر ڈٹے رہیں. آج تو ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہمیں کسی کو کوئی پڑھانے آئے نہ آئے، کوئی سکھانے آئے نہ آئے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم سیکھ سکتے ہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے آپ امام حرم کی تلاوت سن کر ان کے انداز میں قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے اور کوئی وقت نہیں ہے، سوتے ہوئے کان میں ہینڈ فری لگا کر قرآن کریم کی کوئی سورت لگا لی. سورہ ملک ہمیں پڑھنی نہیں آتی، قرآن کریم کی تلاوت، سورہ ملک کی تلاوت اپنے پاس لگا کے رکھ لی. وہ جب تک چلتی رہی ہم سنتے رہے غور سے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور ہمیں خود بخود وہ دن اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ جب ہمیں سورہ ملک بھی یاد ہو جائے گی. لیکن ہم نے
دوسری چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت تو ہم نے دے دی دوسری چیزوں کو، لیکن قرآن کو وقت نہیں دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جن چیزوں کو وقت دی وہ چیزیں بھی ہمیں حاصل نہ ہو سکی۔ دنیا کے لیے ہم نے کوششیں کی لیکن دنیا بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئی۔ تو اس واسطے بطور تجربہ، بطور مسلمانیت، بطور انسانیت یہ ہم پر حق ہے اللہ کا کہ اللہ کے کلام کو وقت دیں۔ اللہ کے کلام کو وقت دینا یہ ہمارا فریضہ ہے، فرض ہے۔ تو اس واسطے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے کوشش یہ ہو کہ ہم روزانہ کے حساب سے صبح کا وقت فجر کی نماز پابندی سے ادا کرنے والے بنیں، اور اس کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قرآن کریم کو دیں۔ آج کل ویسے بھی راتیں لمبی ہیں، رات کو عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھا لیا یا عشاء کے فوراً بعد کھانا کھا کے فوراً سو گئے۔ آج کل ہم نے فطرت سے لڑائی کی ہے نا۔ فطرت سے لڑائی کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا سمرۃ بعد العشاء، کہ عشاء کی نماز کے بعد قصہ گوئی نہیں بلکہ آرام سے سو جاؤ، اور آخری پہر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرو اور اپنے معمولات کو نمٹاؤ۔ لیکن ہم نے کھانا کھانا ہے رات کو 12 بجے، اور اس کے بعد ہم 1-2 بجے جا کے سوئیں گے، پھر صبح فجر کی نماز تو گئی۔ اسی طرح دوپہر کا کھانا 4 بجے ہوگا، حالانکہ دوپہر کا کھانا جو نا صبح ہونا چاہیے 12 بجے، 12:30 1 بجے زیادہ سے زیادہ۔ نقصان یہ ہوا کہ جب ہم نے فطرت سے لڑائی کی، راتوں کو جاگتے رہے تو ہماری نظریں خراب ہوئیں اور ہمیں ہر قسم کی تکلیفوں سے دوچار رہے ہم۔ تو اس واسطے فطرت سے لڑائی کے بجائے فطرت کے اصولوں پر چلتے ہوئے ہم اپنے نظام الاوقات کو اثر نو مرتب کریں، اثر نو اس کو ترتیب دیں، اور معمولات کے لیے مستقل وقت نکالیں۔ نمازوں کے علاوہ تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، گھر میں تعلیم کے لیے، یہاں آپ کے ہاں ماشاءاللہ مائک کا انتظام ہے، تو یہاں روزانہ رات میں یا صبح 10 منٹ 15 منٹ قرآن کریم کی تلاوت، یا رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک کی تلاوت لگا دی، پورے گھر میں سورہ ملک کی تلاوت گونج رہی ہے۔ اس سے برکات بھی آئیں گی اور اس کے بہت زیادہ پوزیٹیو اور اچھے مثبت نتائج ہیں۔ اسی طرح تمام گھروں میں جہاں کہیں ہوں، آپ جہاں بھی ہوں تو آپ یہ تلاوتیں لگائیں، قرآن کریم کی تفسیر، کسی کا لیکچر، کسی کا بیان لگا کر روزانہ سنیں، کسی کتاب سے روزانہ 5-10 منٹ کے لیے بیٹھ کر گھر کے سارے افراد قرآن کریم کی، یا اسی طرح دیگر حدیث، فقہ، تاریخ، کسی بھی حوالے سے کوئی واقعہ، کوئی کتب سے کوئی قصہ ہم نے بیان کر لیا، تو اس سے انشاءاللہ العزیز فائدہ یہ ہوگا ہماری آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ اسلام سے بہرور ہوں گی، اور اسلام کے لیے کاربند ہوں گی، اور اسلام کے لیے کارآمد ہوں گی۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں لانے والا بنا دے، اور قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے اپنا یہ عہد اور عزم مصمم کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ العزیز کم از کم آدھا گھنٹہ قرآن کو دیں گے۔ جنہیں قرآن آتا ہے وہ قرآن پڑھیں، اور جنہیں قرآن نہیں آتا وہ کوشش کر لیں کسی سے سیکھنے کی۔ گھر میں افراد ہیں سیکھنے سکھانے والے، ہر گھر میں الحمدللہ کوئی نہ کوئی ایسا مرد، ایسی عورتیں ہیں کہ جن کو قرآن کریم ناظرہ حفظ ہے، تو ان سے سیکھنے والے بنیں۔ اگر ان سے بھی سیکھنے کی ترتیب نہیں بن سکتی، ایسے افراد ہیں جو سکھاتے ہیں باقاعدہ قرآن کریم انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ان سے بندے کا رابطہ ہو اور ان سے قرآن کریم سیکھنے کی ترتیب بن جائے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔